خدا کشا حیدر صفدر مدد خدا کشا حیدر صفدر مدد بندہ آل منم خواجہ قمبر مدد منم خواجہ قمبر مدد سوج زہرا مدد نفس پیمبر مدد سوج زہرا مدد نفس پیمبر مدد وقت امداد ہے آتا ہے خیبر مدد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فقدتيني به فأتيته بالكساء اليماني فقديته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك ودخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال
اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحسنني ما يحسنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ درود بر محمد و آل محمد. مومنین کرام شب جمعہ ہے. اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کے لیے، حاجی محمد موسیٰ کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. درود بر محمد و آل محمد. سلام کی تشہیر علامہ رشید راوی کا ایک کلام چھوٹا سا.
بابا دے بلند نعرہ صلوات. ہے یہی وقت ان کا دامن تھام لے، ہے یہی وقت ان کا دامن تھام لے، گرنے والے اب علی کا نام لے، گرنے والے اب علی کا نام لے، وہ علی کی نیند ہے ہجرت کی شب، ہر نفس پر رب سے جو انعام لے، ہر نفس پر رب سے جو انعام لے، آخر اس چوکھٹ پہ آنا ہے تجھے، جانے والے یہ بھی ایک پیغام لے، جانے والے یہ بھی ایک پیغام لے، قتل اصغر ہو گئے شہ نے کہا، قتل اصغر ہو گئے شہ نے کہا، میرے بچے اب یہاں آرام لے، میرے بچے اب یہاں آرام لے، قید خانے میں کوئی بچی ہے دفن، ایک امانت اور ملک شام لے، ایک امانت اور ملک شام لے، اے ترابی مفت ہے آب حیات، اے ترابی مفت ہے آب حیات، موت کے ہاتھوں سے کوئی جام لے، موت کے ہاتھوں سے کوئی جام لے، گرنے والے اب علی کا نام لے. درود بر محمد و آلہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعجل فرجه اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم خداوند متعال کی شکر گزار ہیں جو مسلسل زندگی کا عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے دعا گو ہیں جو لمحات اوقات باقی رہ گئے پروردگار متعال ہمیں ان سے بہتر طریقے سے اپنی آخرت کے سجانے والوں میں سے قرار دے دلوں کی بیداری کے لیے درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم شاید کائنات میں جو ایام انسان بسر کر رہا ہوتا ہے جو روز و شب گزار رہا ہوتا ہے شاید اس سے بافضیلت ترین شب انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی عزیزوں بہت ساری مناسبتیں آج کی رات میں جمع ہیں اس میں سے ایک اہم ترین مناسبت شب جمعہ یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ یا صاحب المواہب السنیہ صلی علی محمد وآلہ خیر الورا سجیہ واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ اے مسلسل نوازنے والے بڑے بڑے عطایا سے بہرمند کرنے والے بھرپور طریقے سے اپنی مخلوقات کو اپنے فیض سے بہرمند کرنے والے پروردگار تو درود نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اللہم صلی علی واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ اے پروردگار آج کی اس بابرکت رات میں مجھے مغفرت کا تحفہ عطا فرما دے پاکیزگی کا تحفہ عطا فرما دے انشاءاللہ کوشش یہی کروں گا کہ چونکہ رات بہرحال بہت مختصر بھی ہے آپ صاحبان ایمان سے بھی درخواست ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کو قیمت جانیے گا واقعاً مومنین کے لیے عید ہے یہ شب وہ سفر کے جو صدیوں پر محیط ہے اسے سالوں میں
وہ سفر جو سالوں پر محیط ہے اسے مہینوں میں، مہینوں کا سفر دنوں میں انسان طے کر سکتا ہے اگر آج کی شب کو اچھی طرح سے بسر کرے۔ جب جاتے ہیں جناب موسیٰ علی نبینا وآلہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر، میقات پر، رب تبارک و تعالی سے توریت اور اس کے احکام کو وصول کرنے کے لیے، تو بنی اسرائیل کی ایک تعداد اس یقین کو بڑھانے کے لیے کہ اللہ کے پاس سے آپ پیغام لا رہے ہیں، اصرار کرتی ہیں کہ کچھ افراد ہم میں سے بھی آپ کے ساتھ جائیں۔ جناب موسیٰ 70 افراد کا انتخاب فرماتے ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ، سورہ مبارکہ اعراف کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، 70 افراد کا انتخاب فرماتے ہیں اور انہیں لے کر آپ کوہ طور پر پہنچتے ہیں کہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو بچھڑے کی پرستش کا جو واقعہ ہے، سلسلہ ہے، وہ اس کے بعد رونما ہوا ہے، چونکہ آپ واپس جب پلٹ رہے تھے پھر قوم میں جو ہے وہ یہ کجی اور یہ جو ہے وہ پستی آئی، اس لیے کہ آپ 30 روز کا کہہ کے گئے تھے اور وہ 10 روز اس میں اضافہ ہو گئے۔ بہرحال 70 افراد کا انتخاب کیا اور پہنچے پروردگار متعال نے جو معینہ جگہ بتائی تھی وہاں پر، کہا پروردگار اصرار ہے ان کا، تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، ہم ایمان ہی نہیں لائیں گے جب تک کہ آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ کہا کہ تجلی رب اس پہاڑ پر آ رہی ہے، لن ترانی یا موسیٰ، مجھے کبھی بھی نہیں دیکھا جا سکتا ہے، رب کی تجلی اس پہاڑ پر آ رہی ہے، دیکھو اس کو دیکھ سکتے ہو یا نہیں۔ اس تجلی کا آنا، جناب موسیٰ کا بے ہوش ہونا، قوم کے وہ منتخب شدہ افراد کا اس دنیا سے چلے جانا۔ آنکھیں کھلی، دیکھا قوم ویسے ہی اتنا قدم بقدم جو ہے وہ پریشان کر رہی ہے۔ عزیزو، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد واقعاً انسان ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد، انشاءاللہ مل کر شب جمعہ ہے عزیزو، شب رحمت ہے، شب قدر ہے، سب مل کر اچھے طریقے سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ واقعاً کبھی اپنی زندگیوں میں غور و فکر کیجئے، کس قدر رب تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نوازا اور کس قدر ضدی، ہٹ دھرم، لجاجت پر اتری ہوئی یہ قوم عزیزوں۔ بس اوقات انسان دیکھتا ہے کہ مسلسل حق کی آواز میرے کان میں پڑ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب منہ پھیرتا چلا جاتا ہے، ایک حد تک پروردگار متعال مہربانی فرماتا ہے، رحم کرتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، اور پھر جب ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں عزیزوں تو وہ قوم تا قیام قیامت ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں، نام ہے کہ اہل کتاب ہے، وگرنہ اپنے دین میں تحریف اس بات کا سبب ہے کہ اس پس دنیا کے پیچھے دوڑتے چلے جا رہے ہیں اور سوائے ذلت کے اور سوائے رسوائی کے اور کچھ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ مسلمان بھی اسی طرح سے عزیزوں، اگر کوشش کرے گا، زحمت کرے گا، پروردگار متعال عطا فرمائے گا۔ آج یہ ہماری پستی ہمارے اپنے سبب سے عزیزوں، شب قدر میں مانگی جانے والی اہم ترین دعا یہی ہے، فرمایا میں ڈرتا ہوں اپنی قوم سے کہ معرفت اور شناخت کے بعد میری قوم گمراہی کی طرف چلا جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ڈر رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد جس در سے متمسک کیا اس در سے لوگ دور ہو جائیں۔ اب کس قدر سخت ہے حضرت موسیٰ کے لیے، یہ 70 افراد لایا تھا کہ یہ جا کر گواہی دیں گے کہ ہاں بھائی اللہ کے رسول ہے اور صحیح پیغام لے کر آئے، یہ سب کے سب یہاں پر کیا کہے گی یہ قوم؟ کہے گی یہ تم نے پھر کوئی جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی جو ہے وہ ایک ڈرامہ آپ نے رچا دیا ہے، یہ قوم کے افراد کیسے مر گئے؟ آپ جو ہے وہ حق اور حقیقت کو چھپانا چاہتے ہیں، پروردگار مہربانی فرما، قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیے، ہم نے انہیں دوبارہ سے حیات کی نعمت سے نوازا تاکہ یہ شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں۔ کہ جو چند نشستیں میرے پاس باقی رہ گئی ہیں، آپ سے بھی گزارش کروں گا، مختلف قوموں کے حالات قرآن کریم نے بیان کیے، جا کر پڑھیے عزیزوں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے، پڑھتے چلے جاؤ، اپنے لیے پیغام لیتے چلے جاؤ۔ بہرحال قوم موسیٰ کا ایک اہم ترین مسئلہ کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ فرعون کے
ظلم و ستم کی چکی میں پسنے کی وجہ سے قوم میں فکر کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی، اور بہت ہی چھوٹا اور نیرو مائنڈ جو ہے وہ ہو گئے تھے، بہت ہی کج فکر ہو چکے تھے، اور مسلسل چونکہ بت پرستی دیکھی تھی، لہذا مسلسل اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ ہم بھی ایسے خدا کی پرستش کریں گے کہ جسے دیکھ پائیں۔ آؤ عزیزو، جس در پر میں نے اور آپ نے جبی جھکائی ہے، ایک آیا یہودی میں سے، اس قوم اہل کتاب میں سے مولا کے پاس، اور آنے کے بعد کہنے لگا یا علی، جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں اسے دیکھا بھی ہے؟ فرمایا علی ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جسے دیکھا نہ ہو۔ علی ایسے خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں ہے کہ جسے دیکھا نہ ہو۔ آؤ عزیزو، جب بھی اچھے طریقے سے اس در پر جھکائیں، یہی در انسان کو صحیح معنی میں توحید سکھاتی ہے، یہی در انسان کو صحیح معنی میں مقام رسالت سے واقفیت عطا کرتی ہے۔ وگرنہ آج آپ دیکھ لیجئے سحر ٹرانسمیشن اور افطار ٹرانسمیشن میں کس طرح سے مقام رسالت کی عزیزو توہین ہوتی ہے، کس طرح سے جس رسالت کے مقام کو در اہل بیت نے بیان کیا ہے اور کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ صحیح توحید چاہیے، اس در پر اپنی جھبی جھکائیے۔ چاہتے ہیں صحیح معنی میں مقام رسالت سے واقفیت حاصل کرنا، اس در پر اپنی جھبی جھکائیے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ کے رسول مسلسل بیان کرتے چلے گئے، میرا بھائی علی قائد البررہ ہے، نیکوکاروں کا پیشوا ہے، قاتل الفجرہ ہے، جو خدا کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، ان کے سر کو قلم کرنے والا، تہ تیغ کرنے والا ہے۔ مخذول من خذل، منصور من نصر، جو میرے بھائی علی کی مدد کرے گا خدا کی مدد اس کے ساتھ ہے، جو میرے بھائی علی کا ساتھ چھوڑے گا وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا۔ پھر فرمایا الشاک فی علی هو الشاک فی الاسلام، علی میں شک کرنے والا در واقع اسلام میں شک کر رہا ہے، در واقع اسلام میں شک کر رہا ہے۔ لحمہ لحمی دمہ دمی، علی کا گوشت و پوست و خون، رسول کا گوشت و پوست و خون ہے۔ علی کی جنگ رسول کی جنگ ہے، علی کی مسالمت آمیز زندگی رسول کی مسالمت آمیز زندگی ہے۔ کس قدر بیان فرمایا۔ حسن حسین کا بابا ہے، اس کے فرزند حسین کی نسل سے وہ 9 خداوند متعال کے خلفاء اور جانشین آنے والے ہیں کہ جن میں سے آخری مہدی هذه الامہ ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزو، اس حدیث کو آج یاد کر کے جائیے، آج کی رات میں سے فراموش نہیں کیجیے گا۔ فرمایا حب علی ابن ابی طالب یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطبا۔ اتنی عربی تو آتی ہوگی نا میرے بھائی۔ علی کی محبت یأکل الذنوب، ماہ مبارک رمضان میں عقل معقول، یہ تو سب یأکل الذنوب، گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے علی کی محبت جیسے آگ لکڑی کو۔ پس جس دل میں علی کی محبت ہے اس دل میں گناہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ یا آگ ہے لکڑی ہے، جہاں آگ آ جائے وہاں لکڑی کیسے جو ہے وہ۔ فرمایا جس طرح آگ لکڑی کو تہس، علی کی محبت بھی ایسی ہے۔ وہ توحید انسان کو سکھاتی ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک و شرک نہیں پایا جاتا، اس مقام رسالت سے واقفیت انسان کو دلاتی ہے جو عبودیت کی معراج ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد لے محمد وعجل فرجہم۔ لیکن علی کے چاہنے والے کی ذمہ داری اس سلسلے میں کوشش کرے گا، پروردگار متعال عطا فرمائے گا۔ عزیز، باوجود اس کے کہ جانتے تھے کہ علی حق پر ہے، پھر بھی یہ پاکیزہ ترین سسٹم جو اللہ کے رسول نے علیکم السلام اللہ کے رسول نے فراہم کیا، اس پاکیزہ ترین سسٹم کو مولا کے ہاتھوں میں نہیں دیا گیا، آپ کے سپرد، جی فرمائیے، آپ کے سپرد نہیں کیا گیا۔ عزیزو، اور بہرحال مجھے اور آپ کو بھی غور کرنا پڑے گا آج کے اس دور میں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے فرزند کے ہاتھوں میں یہ نظام دوبارہ سے جا پہنچے عزیزوں، تو ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو بدلنا پڑے گا۔ آج شب قدر ہے عزیزوں، بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ عزیزوں آج کی شب کے ایک ایک لمحے سے میں اور آپ اچھے طریقے سے استفادہ کریں۔ آج شب تقدیر ہے، میرے اور آپ کا نصیب آج کی رات لکھا جا رہا ہے۔ پورے سال میں دنیاوی کن نعمتوں سے بہرہ مند ہونا ہے، کیا زندگی کے نشیب و فراز ہیں، وہ آج میرے اور آپ کے لیے لکھے جا رہے ہیں۔ کیا میں صاحب اختیار نہیں رہوں گا؟ نہیں عزیزو، صاحب اختیار رہوں گا۔
لیکن جیسے میری استعداد ہے، جیسے میرے کمالات ہیں، اس اعتبار سے پروردگار متعال میرے لیے لکھتا چلا جا رہا ہے. جیسا میں نے اپنے واقعی نیتوں سے اور اپنے کاموں سے رب سے چاہا ہے، ویسے مجھے آج کی شب عطا کیا جا رہا ہے. روؤں گا، چلاؤں گا، پروردگار اب تک غلطی ہو گئی، اب تک کوتاہی ہو گئی، میری اصلاح فرما دے، میرے لیے بہترین مقدرات فرما دے، مجھے دین کے لیے کارآمد بنا دے. عزیزو پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. سچی محبت کیجیے عزیزو علی سے. نہیں دیکھا ہوتا تو نہیں کہتا آپ سے عزیزو. اسی ماہ مبارک رمضان میں کیوں میں اور آپ سنجیدہ نہیں ہیں؟ اسی ماہ مبارک رمضان میں، انہی سحر اور افطار ٹرانسمیشن میں عزیزوں، وہ انسان کے جو اپنے آپ کو مکتب اہل بیت کا، میرا ساتھ دیجیے گا، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر. وہ انسان جو اپنے آپ کو مکتب اہل بیت کا نمائندہ بنا کر عزیزوں کروڑوں انسانوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. افسوس کی بات نہیں ہے کہ وہ مکتب کی صحیح طرح سے نمائندگی نہ کر پائے. افسوس کی بات نہیں ہے کہ وہ مذہب حق کا صحیح طرح سے دفاع نہ کر پائے. ساتھ ہے میرے یا کہیں اور ہیں؟ پھر سے کہوں یا چلوں آگے؟ تھوڑا سا خدا را سیریس ہو جائے عزیزوں. کوئی میری دکان پر، کوئی میرے کاروبار پر آنچ آ رہی ہو تو میں خاموش بیٹھا رہتا ہوں؟ بتائیے. میرا اپنا ماتحت عزیزوں، میرا کاروبار میرا جو ہے وہ خراب کر رہا ہو، کب تک صبر کروں گا؟ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ محبت سے آخر میں خداحافظ کروں گا عزیزوں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے کاروبار سے محبت کرتا ہوں. کتنی مجھے اور آپ کو محبت ہے اپنے دین سے عزیزوں. کیا زمانے کا امام فریاد بلند نہیں کرتا ہوگا؟ غیر آ کر ہمارے مذہب کا مذاق اڑائے، افسوس کی بات نہیں ہے عزیزوں، اس سے زیادہ توقع نہیں ہے. وہ جو مذہب کا نمائندہ بن کر لباس مذہب پہن کر جاتا ہے، وہ اگر حق کا دفاع نہ کرے. اس پرآشوب دور میں یہ طرز زندگی ہے جو میں اور آپ بسر کر رہے ہیں عزیزوں. آؤ علی کے چاہنے والے اس دیوانے سے سبق لو. بنی اسرائیل کیا کہتی تھی؟ بھائی اگر خدا ہے تو دکھنا چاہیے. یہ دیوانہ بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے کہ سامنے والا چھٹے امام کا مذاق اڑا رہا ہے. کہا یہ تین باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اگر کوئی شے ہے تو اسے دکھنا چاہیے، اور یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شیطان آگ میں کیسے جلے گا، وہ تو خود آگ سے بنا ہے. اور جب سارے کاموں کو بغیر مشیت پروردگار کے عالم میں کوئی ذرہ بھی کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر میں یہ انسان اپنے کاموں کا کیسے مسئول اور ذمہ دار ہو گیا؟ تین باتیں کہہ رہا ہے. کیا کیا چاہنے والے نے؟ کس طرح دفاع کیا؟ ڈھیلا اٹھایا، مارا اور بھاگ لیے. پکڑ کے پیش کیا گیا دربار میں. کہا کیا کیا میں نے؟ کہا تم نے ڈھیلا مارا ہے. کہا کیسے پتا ہے تمہیں؟ کہا میرے سر میں درد ہو رہا ہے. کہا دکھاؤ. کہا دکھانے والی کوئی شے ہے یہ کیا؟ کہا جو شے اگر ہوتی ہے بقول تمہارے، جو شے بھی ہے تو اسے نظر آنا چاہیے، تو سر کے درد کو بھی نظر آنا چاہیے. اور اگر سر کا درد ہے اور دکھائی نہیں دیتا، پس میرا رب بھی ہے اور اسے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. میرے مولا کی بارگاہ میں جب ہی جھکا، تجھے بتائے گا میرا مولا کہ اس خدا کو دیکھا جاتا ہے دل کی آنکھوں سے اور ایمان کی طاقت سے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. صلی علی. پھر کہا اچھا بھائی تو کس سے بنا ہوا ہے؟ مٹی سے. میں نے کیا مارا ہے تجھے؟ تو مٹی کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے جبکہ آگ کو تو نقصان نہیں پہنچاتی بقول تیرے. دوسرے سوال کا جواب دیا. تیسرا، یار بھائی مجھے پکڑ کے کیوں لایا ہے؟ سارے کاموں کا ذمہ دار تو پروردگار ہے. میں تو اپنے اختیار سے کچھ کرتا نہیں ہوں، جا کے پکڑ پروردگار کو. مجھے کیوں پکڑ کے لے کر آیا ہے؟ یہ ہے عزیز علی کا چاہنے والا. واقعاً اس سلسلے میں غور و فکر کر عزیزو. شب قدر میں مانگے. آپ کے چہرے نہیں بتا رہے مجھے کہ جس بات تک میں آپ کو پہنچانا چاہتا تھا آپ اس تک پہنچے یا نہیں پہنچے. شاید آپ ان ٹرانسمیشنوں میں بھی وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو بہت ہی زیادہ بےہودہ ہیں. یہ علماء کرام کی گفتگو کبھی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کچھ عزیزوں واقعاً انسان خون کے آنسو روئے کم ہے. خون کے آنسو روئے کس طرح سے مذہب کی بنیادوں پر حملہ کیا جا رہا ہے. اور عرض کرتا ہوں غیر کرتا افسوس نہیں ہوتا. وہ جو مذہب کا نمائندہ بن کے آیا ہے دفاع نہیں کر رہا ہے، یا جانتا نہیں ہے، یا نہیں معلوم، خدا نہ کرے حب الدنیا کے مرض میں مبتلا ہے. اس دور میں اور آپ اگر سنجیدہ نہیں ہوں گے تو اپنے اور اپنے بچوں کے دین کی کیسے حفاظت کریں گے؟
شب قدر عزیزوں پروردگار متعال سے مانگی. آج کی شب بہت قیمتی ہے, بہت قیمتی ہے. اللہ کے رسول عزیزوں ماہ مبارک رمضان کے آخری 10 شبوں میں بستر بوریا جم کر لیا کرتے تھے. دیکھا ہوگا آپ نے عید کے دن آتے ہیں تو کس طرح سے دکاندار کہتا ہے اپنے گھر والوں سے کہ بھائی ان 3 دنوں میں نظر نہیں آؤں گا, یہ کمانے کے دن ہے, یہ بنانے کے دن ہے عزیزوں, یہ بنانے کے دن ہے علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے کے لیے, رسول کے ماننے والے کے لیے. یہی سبب ہے شب قدر 23ویں شب جب آتی تھی کسی کو سونے نہیں دیتے تھے اللہ کے رسول. ایک اہم ترین عمل آج کی شب کا احیاء, انسان رات جاگ کر گزارے اور اپنے قلب کی بیداری کا اور قلب کے احیاء کا زمینہ فراہم کرے, کے اسباب فراہم کرے. یہ مردہ دل کو آج شب بیداری عطا کرنی ہے. آپ کی بیٹی شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, اللہ صلی کا وطیرہ تھا عزیزو, بچوں کو دن میں سلا دیا کرتی تھی, کم غذا دیتی تھی. آج کی شب بہت اہمیت کی حامل ہے عزیزو. بہرحال احتمال ہے یہ 19ویں شب ہے, یہ 21ویں شب ہے, یا 23ویں شب ہے. نہیں بیان کیا گیا اس شب کی حرمت اور عظمت کے سبب سے, معین نہیں کیا گیا, لیکن بہت سارے قرائن ایسے ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ آج ہی کی شب شب قدر ہے. جوہنی کر کے انصار میں سے ایک شخص ہے, یہ مدینے سے باہر رہتا ہے, آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں تینوں شب نہیں آ سکتا, اب مہربانی فرما کے مجھے کوئی ایک شب کا پتہ دے دیں. اس کے کان میں کچھ بیان کیا گیا اور مدینے والے کہتے ہیں کہ جب 23ویں شب آتی تھی تو جوہنی آتا تھا, اسی لیے اس رات کا ایک نام ہے لیلۃ الجوہنی. بہت قیمتی شب ہے عزیزو, اس کو ضائع نہ کرے, خدا رہا اس کو ضائع نہ کرے. ایک ایک لمحے سے انشاءاللہ اس کے استفادہ کریں گے دلوں کی بیداری کے لیے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر, اللہم صلی علی. بہت ہی مشہور و معروف روایتیں چاہتا ہوں اس سے شروع کروں عزیزو. خدا کرے کہ میں اور آپ اس رات کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت کو جانیں. جناب موسیٰ نے اتفاق ہے کہ بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے. جناب موسیٰ نے رب تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا, پروردگار تیرا قرب چاہتا ہوں, تیری قربت چاہتا ہوں. فرمایا یہ قربت شب قدر میں بیدار رہنے والوں کے لیے. پروردگار تیری رحمت چاہتا ہوں. فرمایا یہ رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو شب قدر میں مسکینوں پر, غریبوں پر, ناداروں پر رحمت کرتے ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, ان کی امداد فرماتے ہیں. آج کی شب کا ایک اہم ترین عمل صدقہ خیرات. اور آج کے اس بہت ہی تیز دور میں, اس ٹیکنالوجی کے دور میں عزیزو کوئی امر مشکل نہیں ہے. کوشش کریں خصوصیت سے اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی پریشان حال ہے, کوئی مضطر ہے عزیزو, ضرور بضرور آج کی شب میں اس کی مدد کریں. کوشش یہ کریں عزیزو آپ کا نام بھی نہ آئے. چاہتے ہیں مالی اعتبار سے عزیزو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, 3 کام ضرور بضرور, 3 صفات پر مشتمل کام آج کی شب ضرور بضرور کریں. ایک, اتنی مقدار میں دیں جو دل کو تھوڑا سا, نفس کے لیے تھوڑا سا یہ امر سخت ہو, یار اتنا پیسہ دے دوں کیا میں, ہاں دیں, ایک دیں عزیزو. آج کی شب میں شب قدر ہے, 1000 راتوں سے فضیلت رکھتی ہے عزیزو. کوئی بینک آ کر کوئی اسکیم نکالتا ہے, ہم سارا ادھر ادھر سے پیسہ نکال کر ادھر جمع کرا دیتے ہیں. آج کی شب یہی ہے عزیزو, خدا دینا چاہتا ہے اپنے بندے کو, دو بغیر نام کے. کوشش کریں آپ کا نام نہیں آنے پائے, آپ کا نام نہیں آنے پائے. تیسرا عزیزوں ایک اور یہ دیکھیں کہ قوم اور ملت کو کھڑے کرنے میں, اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے. ہر وقت فقط غذا اور راشن تقسیم کرنا یہ تو کمال نہیں ہے عزیزوں. مچھلی بانٹے نہیں, اسے مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دیں. ایسی جگہ پر خرچ کریں کہ ایک گھرانہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. یہی سبب ہے فرمایا صدقے سے زیادہ اہمیت ہے قرض الحسنہ کی. صدقہ 10 برابر ہے, قرض الحسنہ 18 برابر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والے کی عزت نفس پامال نہیں ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہ معاشرے کی ستم ظریفی ہے کہ ساس سے کہا جاتا ہے کہ بہو کہتی ہے, یعنی اپنے عمل سے کہتی, نہیں کہ اپنی زبان سے, یا تو مجھ پہ ظلم کر لو وگرنہ میرے ظلم کا شکار ہو جاؤ گی. ایسا معاشرہ ہم نے بنا دیا عزیزو. سامنے والے سے غریب اور نادار کہتا ہے یا تو مجھے قرض الحسنہ نہ دینا وگرنہ میں بھی ہنسوں گا اور تو بھی ہنسے گا. کیوں ہنسے گا؟ کہ بھائی کیا دیا میں نے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے روزانہ دیکھتا ہوں ایسے بن جاتا ہے کہ جیسے قرضہ لیا نہیں ہے مجھے بلکہ قرضہ دیا ہے. یعنی جرأت دیکھیے عزیزو, لینے والے کی جرأت دیکھیں آج کے اس دور میں. ایسے بن جاتا ہے جیسے قرضہ دیا نہیں ہے, لیا ہے. ارے بھائی اللہ نے اتنی تو زبان دی ہے تجھے کہ بھائی معاف کرنا,
میری مدت آ گئی ہے, کچھ پریشانی ہے, مسائل ہے, وغیرہ میں ادا کرتا ہوں. نہیں عزیزوں, ایسے چلتے ہیں کہ جیسے کسی سے قرضہ ہی نہیں لیا ہے. اور یہ بھی بیچارہ آخر میں مجبور ہو کر جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ اس فہرست میں سے کاٹ ہی دیتا ہے کہ بھائی اب یہاں سے نہیں ملے گا. 3, آقا صراط پر سے گزرنے کا کیا راستہ ہے, وہ کیا کام ہے جو انسان کو صراط پر سے گزرنے کا جواز عطا کر دیتا ہے. فرمایا جو شب قدر میں صدقہ دے. جنت کے درختوں اور جنت کے پھلوں کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا جو شب قدر میں تسبیح پروردگار کرے. جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہوں, فرمایا جو شب قدر میں استغفار کرے. اے پروردگار تیری رضا چاہتا ہوں, فرمایا جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے اسے میری رضا اور خوشنودگی نصیب ہوتی ہے. اہم ترین عمل شب قدر کا عزیزوں یہ 2 رکعت نماز کہ جو شب قدر سے منسوب ہے اور میں اور آپ پڑھتے ہیں. آج پہلی مرتبہ میں نے اس کے ثواب کو دیکھا, وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج کی شب عزیزوں بہت زندگی باقی ہے گپے لڑانے کے لیے, مختلف دیگر امور کے لیے. آج کی شب کے ایک ایک لمحے سے استفادہ کیجیے, چونکہ اعمال زیادہ ہیں, شب بہت مختصر ہے عزیزوں. ایک یہ 2 رکعت نماز, اسے ضرور بضرور فراموش نہ کریں. کیا ہے طریقہ کار, بیان کریں. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل اللہ, نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار. ٹھیک ہے جناب. فرمایا اگر کوئی شخص یہ نماز پڑھے گا, اس کا پہلا جملہ مفاتی میں درج ہے, تو پروردگار اسی لمحے اسے بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی مغفرت کا تحفہ عطا فرماتا ہے. بعض دیگر روایتوں میں ہے کہ پروردگار ایک ملائکہ کے سلسلے کو مبعوث فرماتا ہے کہ جو سال بعد تک یعنی پورے سال میں اس کے لیے نیکیاں درج کرتے ہیں اس نماز پڑھنے کے سبب سے. اور پروردگار جنت میں ایک ملک کو لگاتا ہے کہ جو اس کے لیے درخت لگاتا ہے, اس کے لیے محلات کی تعمیر کرتا ہے, اس کے لیے نہروں کو جاری کرتا ہے. آخری جملہ بہت قیمتی ہے, یہ انسان اس دنیا سے جائے گا نہیں, جو کچھ رب نے اس کے لیے سجایا ہے اسے اس دنیا میں پہلے دیکھے گا اور پھر اس دنیا سے جائے گا. ساتھ ہی ساتھ عزیزو آج کی شب میں 100 رکعت نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو بعض علاقے کی مسجدوں میں دیکھا کرتے تھے, آج بھی جو ہے وہ بعض جگہوں پر یہ سلسلہ رائج ہے, 6 دن کی نماز قضا. وہ در واقع اسی روایت سے جو ہے منشا یہی روایت ہے کہ آج کی شب میں 100 رکعت نماز. اگر کوئی نماز قضا آپ پر نہیں ہے تو آپ مستحب نماز پڑھیے. یہی سبب ہے عزیزو مستحب میں بہرحال بہت زیادہ آسانی ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرماتے ہیں آج کی شب میں 100 رکعت نماز کہ جس میں مولا کی جانب سے جو اضافہ ہے ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل ہو اللہ بھی. اگر کسی کے پاس وہ طاقت ہے تو کیا بات ہے, نور علی نور. لیکن راوی نے جب یہ سنا تو کہا مولا میں کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتا ہوں. کہا بیٹھ کے پڑھو. کہا مولا بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا. کہا لیٹ کے پڑھو. پڑھو ضرور. تو لہٰذا اگر 100 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے اگر عزیزوں 10 رکعت انشاءاللہ نماز شب ضرور بضرور پڑھیں, انشاءاللہ فراموش نہ کریں. اہم ترین عمل آج کی شب کا عزیزوں, ایک اہم ترین عمل نماز ہے. اپنا زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور وقت جو ہے وہ پروردگار متعال کے حضور اور اس کی بندگی میں گزار سکے. دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی. دو قرآن کریم کی تلاوت, 2 سوروں کے بارے میں عزیزوں بہت زیادہ سفارش ہے اور انشاءاللہ اجتماعی طور پر یہاں پر بھی جو ہے وہ ان 2 سوروں کی تلاوت کی جائے گی. بہت زیادہ سفارش ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. ارشاد فرماتے ہیں سورہ مبارک عنکبوت قرآن کریم کا 29واں سورہ اور سورہ مبارک روم قرآن کریم کا 30واں سورہ. اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں جو شخص 23ویں ماہ مبارک رمضان کی شب کو ان 2 سوروں کی تلاوت کرے گا قسم بخدا وہ بہشتی ہے. قسم بخدا وہ بہشتی ہے. اور میں اس میں سے کسی کا استثناء نہیں کرتا. اور اللہ کی بارگاہ میں یہ 2 سورے عزیزو ماہ قرآن ہے, ماہ مبارک رمضان ماہ قرآن ہے. اس میں شب قدر میں پروردگار متعال کا ان 2 سوروں کے سلسلے میں اتنا اہتمام اور اتنی امپورٹنس دینا در واقع کچھ اہم پیغام ہے جو ان 2 سوروں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دیے جا رہے ہیں. ایک اہم ترین عمل عزیزو آج کی شب کا مولا و آقا کی زیارت ہے. محسن اسلام کو فراموش نہ کریں, جس نے نہ صرف کربلا کو سجایا, دین کو سجایا, ظلم و ستم کی بنیادوں کو ڈھا دیا. کبھی بھی فراموش نہ کریں. یہی سبب ہے شب قدر میں جو ہم زیارت پڑھتے ہیں, فرمایا جو شخص شب قدر میں مولا آقا کی زیارت کرتا ہے خداوند متعال کی مغفرت کا تحفہ اور 24,000 ملک سے مصافحے کا ہدیہ اسے نصیب ہوتا ہے کہ جس میں سے ہر ملک آج کی اس رات میں پروردگار متعال سے اذن طلب کر رہا ہے کہ میں حسین ابن علی کی زیارت کو جاؤں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. آج کی شب عزیزو اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے
کہ یہ مختص ہے زمانے کے امام کے ساتھ، مختص ہے زمانے کے امام کے ساتھ. مستحب ہے آج کی شب میں کثرت سے دعائے سلامتی امام زمان کا پڑھنا. اللہم کل ولی، کثرت سے، گزرتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، کثرت سے. آج کی شب عزیزو اختصاص رکھتی ہے زمانے کے امام. شب قدر کیا ہے مجھے بتائیے؟ فرمایا مستحب ہے 1000 مرتبہ انا انزلنا کی تلاوت کرنا. مستحب ہے سورہ مبارکہ دخان کی تلاوت کرنا. کہ سورہ مبارکہ دخان آج کی شب سے تعلق نہیں رکھتا ہے، پورے ماہ مبارک رمضان سے تعلق رکھتا ہے. فرمایا گیا اگر ہر روز سورہ مبارکہ دخان کی کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں 100 ٹائمز تلاوت کرے گا، شب قدر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ پائے گا. شب قدر ایک نورانیت رکھتی ہے، خوشبو رکھتی ہے عزیزو. یہ رات دل کی پاکیزگی چاہیے تاکہ انسان اس شب کو احساس کر سکے. مستحب ہے عزیزو آج کی شب میں کتنی مرتبہ سورہ مبارکہ انا انزلنا پڑھنا؟ 1000 مرتبہ. کیا ہے سورہ مبارکہ انا انزلنا؟ کیا ہے دعائے سلام؟ یہ سب کے سب جڑے ہوئے ہیں زمانے کے امام کے ساتھ. نماز، قرآن، دعا، توبہ. ابتدا کرے عزیزو توبہ سے. روایت میں ہے کہ پروردگار پسند فرماتا ہے انسان اپنی خطاؤں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، پروردگار معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے. جیسے میں اور آپ انشاءاللہ اعمال قرآنیہ بجا لائیں گے، توبہ سے، دعا سے، قرآن سے، نماز سے بھر دیجیے. یہ آخر میں 2 عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں عزیزو، یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کوتاہی نہیں کیجیے گا. زمانے کے امام سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجیے. آج کی شب امام زمان ہے. سورہ مبارکہ انا انزلنا کیا ہے؟ سورہ دخان کیا ہے؟ زمانے کے امام سے مجھے اور آپ کو مرتبط کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں جب کبھی یہ دشمنان اسلام آتے تھے تو اللہ کے رسول، توجہ کیجئے گا اس روایت پر، تو اللہ کے رسول بہت ہی خشوع کے ساتھ، رقت کے ساتھ، روتے ہوئے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتے تھے. ظاہر میں تو مسلمان ہیں عزیزوں، لیکن دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کے میرے بعد کیا کیا جائے گا اسلام کے ساتھ. یہ پوچھتے تھے کہ آپ اتنی رقت کے ساتھ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول مٹی پر اپنے ہاتھوں سے لکھتے تنزل الملائکۃ والروح، پڑھیے، فیہا باذن ربہم من کل امر. اور پھر ان سے سوال کرتے بتاؤ اس من کل امر سے کوئی شے خارج ہے؟ وہ کہتے نہیں. کہ بتاؤ یہ تمام امور لے کر آسمان سے یہ ملک کس کے پاس نازل ہو رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس نازل ہو رہے ہیں. پھر اللہ کے رسول سوال کرتے بتاؤ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو شب قدر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میرے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ارشاد فرماتے ہیں دیگر مکاتب فکر کے ساتھ سورہ مبارکہ انا انزلنا کے توسط سے استدلال لاؤ اور اپنے مکتب کی اور اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کرو اور رسول کے استدلال کو پیش کرو. شب قدر ہے یا نہیں ہے؟ تو جب شب قدر ہے تو زمین پر وہ حجت بھی ہے جس تک یہ سارے ملک ان تمام امور کو لے کر نازل ہو رہے ہیں. فرمایا میرے بعد کون ہے کہ جس کے پاس یہ آئیں گے؟ کہا ہمیں خبر نہیں ہے. مولا فرماتے پھر اللہ کے رسول میرے سر پر ہاتھ رکھتے اور کہتے یہ ہے وہ میرا بھائی جس پر اللہ کے ملک نازل ہونے والے ہیں. سورہ مبارکہ انا انزلنا مکتب اہل بیت کی حقانیت کی دلیل ہے. خدا را اس سلسلے میں کوتاہی نہ کرے. آج کی شب کا ایک آخری عمل اور آپ کی زحمت تمام. انسان رات عبادت میں بسر کرتا ہے، اللہ سے گناہوں کی توبہ طلب کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، مولا و آقا کی سلامتی کی دعا کرتا ہے. یہ تمام اعمال اپنی جگہ پر عزیزو، لیکن اس رات کا افضل ترین عمل کہ کوئی دوسرا عمل اس عمل کی مقدار کے برابر خدا کی بارگاہ میں ارزش و مقام و مرتبہ نہیں رکھتا. فرمایا مذاکرہ علمی، غور و فکر. دین مجھ سے کیسی زندگی چاہتا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں رونا تو چاہتا ہوں، تھوڑا سا انسان غور و فکر کر لے. جید علماء کرام کے بارے میں ملتا ہے، صاحب جواہر کے بارے میں ملتا ہے، اتنی عظیم فقہ کا انسائکلوپیڈیا. آج کی شب آپ نے اس کتاب کو مکمل کیا. علامہ طباطبائی کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے آج کی شب اپنی تفسیر کو مکمل فرمایا، وقت لگایا علمی کام میں. وہ چاہے ایک فقہی مسئلہ ہو، چاہے وہ ایک حکم اخلاقی کو سمجھنا ہو، چاہے وہ عقیدے کے ایک گرہ کو کھولنا ہو. عزیزوں انسان دین کے بارے میں غور و فکر کرے. میں آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں عزیزوں.
فرمایا مذاکرہ علمی، یعنی تنہا نہیں، چند لوگ بیٹھ کر اس سلسلے میں غور و فکر کریں. یہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اسی ماہ مبارک رمضان میں یہ جو مذہب اور مکتب کی توہین ہوئی ہے، کیا ہم اس بہلولے دانا کے چاہنے والے نہیں ہیں کہ سلسلے میں قدم آگے بڑھائیں؟ ہر شخص اپنے اپنے طور پر قدم آگے بڑھائے. اور بہرحال میڈیا وار ہے، میڈیا کے ذریعے سے جواب دیا جائے، اپنے مذہب کی حقانیت کو پیش کیا جائے، خاموشی سے نہیں بیٹھا جائے. عزیزوں چند امور ہیں جس کی جانب آپ کی توجہات مبذول کرانا چاہتا ہوں. شب عزیزوں مولا و آقا کی ہے، مولا و آقا ظہور فرمائیں گے تاکہ اس عالم سے اور اس دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کرے. ایک تھوڑا سا اپنی زندگی میں غور و فکر کریں، کہیں میری زندگی میں ظلم نہ آنے پائے، کسی دوسرے انسان کی حق تلفی نہ آنے پائے. ایک بات تو میں نے پچھلی شبہ قدر میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، آج کی شب میں اگر چاہتے ہیں کہ محروم نہ ہو، کسی دوسرے مومن کے لیے کینہ نہ رکھیں. عیناً روایت ہے، جو دوسرے مومن کے لیے کینہ رکھتا ہے آج کی شب میں محروم ہے. دوسرے مومن کے لیے کینہ اپنے دل میں سے نکال دیں اور یہ طے کر لیں آج کے بعد کسی کے ساتھ بھی ظلم و ستم نہیں کروں گا. یہ جو ملک کے قوانین بنائے جاتے ہیں، آپ مراجع کرام سے پوچھ لیجئے، فرماتے ہیں اس ملک کے جو عمومی قوانین ہیں، جو عام لوگوں کے بھلے میں، اس کو فالو کرنا ضروری ہے. دین کہتا ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہے. ٹریفک کے قوانین ہو جائیں، آپ ادھر امام بارگاہ میں آتے ہیں عزیزو، چپل کا ایک سٹینڈ رکھا ہوا ہے، بہتر یہ ہے چپلوں کو اس کے سٹینڈ، کوشش کریں ہر شے کو اس کے مقام پر لا کر کھڑا کرنا. یہ علی کے چاہنے والے حسین کی ماتمدار عزادار کی ذمہ داری ہے عزیزوں. نظم ہماری زندگی میں، ظلم میرے اور آپ کی زندگی میں نہیں پائے جائے، خطا نہیں پائے جائے. مولا جاتے جاتے فرما رہے ہیں کونا للظالم خصما مظلوم کے مددگار ہو جاؤ، ظلم و ستم سے نفرت رکھو. ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ کیا ہے مجھے بتائیے؟ کیوں کر امام خمینی علیہ الرحمہ نے فرمایا اپنے مراجع سے، اپنے رہبران نظام سے اپنے تعلق کو استوار رکھیں. عزیزوں میں آپ سے درخواست کروں گا، اسی مسقط میں آپ کے لیے پروردگار متعال نے بڑی اچھی طریقے سے نعمت فراہم کی. نماز جمعہ ترک نہ کریں، خصوصیت سے ایسی نماز جمعہ جہاں پر آپ کے لیے اردو ترجمے کی فیسلٹی موجود ہے. عزیزوں واقعاً بہت ہی جامع اچھا خطبہ دیا جاتا ہے. بہرمند ہوئیے، وقت ضائع نہ کیجیے، ظلم سے نفرت کیجیے. عزیزوں بیت المقدس آپ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، بنی اسرائیل کو حکم ہوا جاؤ اس پاکیزہ زمین کی طرف. کس طرح سے جناب موسیٰ کو ستایا. انبیاء کی زمین ہے، پاکیزہ زمین ہے، رحمتوں سے بھری زمین ہے، برکتوں سے بھری زمین ہے. کیا سبب ہے؟ تمام اہل کتاب جو ہے وہ اس زمین کی نسبت سے جو ہے وہ حساس ہے، اس لیے کہ سب کی کتابوں میں اس زمین کی نسبت سے نشانیاں درج ہیں. لہذا کوشش کریں عزیزوں، ظالموں کے ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے. انسان کچھ نہیں کر سکتا، دعا تو مانگ سکتا ہے، دل میں تو نفرت رکھ سکتا ہے، اتنا تو کر سکتا ہے کہ عزیزوں فائنینشلی ان کی بنی ہوئی پروڈکٹس نہ خریدے. کہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ اٹھا کر دیکھیے، فرمایا اگر یقین ہے کہ اس ظالم ملک کی بنی ہوئی یہ پروڈکٹ ہے تو تم نہیں استعمال کر سکتے، حرام ہے تمہارے لیے خریدنا. اور اگر یقین نہیں بھی ہے، ڈاؤٹ بھی ہے عزیزوں، تو قدم انسان فقط منہ کے ٹیسٹ کے لیے ان کو فائنینشلی سپورٹ کرے، اپنے مومن بھائی کو سپورٹ کرے، ایک پاکیزہ فطرت رکھنے والے کو سپورٹ کرے. جتنا اس سلسلے میں ظلم و ستم میں نہیں چاہتا، اپنی زوجہ کی نسبت سے، بچوں کی نسبت سے، رشتہ داروں کی نسبت سے کوشش کریں گے، پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں نا دنیا میں، جس سیٹ پہ بھی بیٹھے آپ، سیٹ ہیں، امپلائی ہیں، مزدور ہیں، جس سیٹ پہ بھی بیٹھے اس سیٹ سے وفا کریں. کیا سگنیچر کیا آپ نے؟ 8 گھنٹے کام کروں گا، 8 گھنٹے کام کریں. چاہتے ہیں عزیزوں کرپشن ختم ہو جائے، ہر انسان اپنی سیٹ پر سے کرپشن ختم کر دے. ہم نے سب نے دوسروں پر انگلیاں اٹھائی ہوئی. آپ کہتے ہیں مولانا تم ٹھیک ہو جاؤ، میں کہتا ہوں آپ ٹھیک ہو جائیں. ارے بھائی میں خود ٹھیک ہو جاؤں، آپ خود ٹھیک ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمیں ایک دوسرے کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں عزیزو. اپنا اختیار تو ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے. ظلم و ستم چھوڑ دیں. نہیں کہ ذرا سا سیٹ نے نہیں دیکھا تو بھاگ لیے، ذرا سا اس نے نہیں دیکھا تو فریب کاری کر لی. نہیں، آج کے بعد میں جو ہے وہ گناہ نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا. تھوڑا سا وقت نکالیں عزیزو. اس دور میں زمانے کے امام کی اگر قربت چاہتے ہیں، یہ قربت فقط الاجل الاجل کہنے سے نہیں ہے. مراجع کرام اور رہبران نظام سے اپنا رابطہ مستحکم کیجیے. توضیح المسائل سے انسان انفرادی پیغامات کو لیتا ہے، انفرادی زندگی کے اصول و ضوابط کو لیتا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھیے، ان کے جو اجتماعی طور پر پیغامات ہیں انہیں سنیے. دیکھیے وہ دشمن شناسی کے لیے کیا فرماتے ہیں، دیکھیے وہ کس بات کا تقاضا کرتے ہیں جوانوں سے، کس طرح سے تعلیم کے میدان میں نے آگے بڑھنا ہے، کس طرح سے کمانے میں آگے بڑھنا ہے. عزیزو دین کے لیے زیادہ سے زیادہ کمائیے، لیکن دین کے لیے بیوقوف نہ بنائیے. ایک صاحب کہنے لگے یہ والا جو میرا کاروبار ہے یہ زمانے کا امام کا ہے، جب پھل گیا پھول گیا تو بھول گیا سب کچھ. ایسا نہ کیجیے عزیزو، سچے ہو جائیے
تعلیمی میدان میں ضرورت ہے، ثقافتی اعتبار سے ضرورت ہے، اقتصادی میدان میں ضرورت ہے، نظامی اعتبار سے ہر میدان عزیزو خالی پڑا ہے. زمانے کا امام اپنے چاہنے والوں کو بلا رہا ہے. آج کی شب نیت کیجئے میرے زمانے کا امام مجھ سے کیسی زندگی کا خواہاں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو وقت نکالنا پڑے گا. قرآن کریم سے، احادیث کی کتابوں سے، علماء کرام کی کتابوں سے، علماء کرام کی تقریروں سے، اور فقط عام تقریروں سے نہیں، جو موضوعاتی علماء کرام کی جانب سے تقریریں ہیں. عقائد کے کسی ٹاپک کو سمجھایا ہے، شفاعت کیا ہے، رجعت کیا ہے. اخلاقی اعتبار سے ایک دن ٹاپک یہی ہے، حسد کو سمجھایا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے فقہی احکام. عزیزوں بہرحال اپنی زندگی میں سے وقت نکالیے، وقت نکالیں گے دین کے نسبت سے جو دھندلا پن ہے یہ ختم ہوتا چلا جائے گا. ویژن جو ہے وہ کلیئر ہوتا چلا جائے گا، میں نے کرنا کیا ہے اور زمانے کے امام کی خدمت کیسے کرنی ہے. پھر جب سمجھ میں آ جائے عزیزوں مولا آقا کا کیا تقاضا ہے، بسم اللہ عزیزوں شروع ہو جائیے، اسی کے مطابق عمل کیجئے. نہ دیکھیے کہ کتنے لوگ اس راہ پر میرا ساتھ دیتے ہیں، نہ دیکھیے کہ لوگ میری ملامت کرتے ہیں یا لوگ میری ستائش کرتے ہیں. رب راضی. جی میرے بھائی کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ حسین راضی، ہاں تو رب راضی. مولا راضی عزیزو، زمانے کے امام راضی تو رب راضی عزیزو. باقی لوگ راضی ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، راضی نہیں ہوتے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں نے ان کو جا کر جواب نہیں دینا ہے، وہ میرے سیٹھ نہیں ہے، سیٹھ میرا زمانے کا امام ہے، میں ان کا نوکر ہوں، ان کا خادم ہوں. اور ایک بات عزیزوں، ایک آخری بات، دین کے سلسلے میں جو سیٹ بھی میرے پاس ہے، میرے پاس ممبر ہے. آپ کے پاس ممکن ہے جلوس کا پرمٹ ہو، آپ کے پاس ممکن ہے کسی مسجد کی کسی جو ہے وہ امام بارگاہ کا جو ہے وہ انتظام ہو. دیکھیے عزیزوں اس کو بہتر طریقے سے میں کیسے جو ہے وہ بجا لا سکتا ہوں. اور کسی بھی مقام پر سمجھ میں آ جاتا ہے، مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے یہ صاحب جو بیٹھے ہیں یہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے. اب میری ذمہ داری ہے آہستہ آہستہ ہٹتا چلا جاؤں، ان کو موقع دیتا چلا جاؤں. جب میں چاہتا ہوں زمانے کے امام کو پورے عالم کا نظام مل جائے تو ضروری ہے کہ ہر سیٹ پر صحیح، بہتر اور اصلاح آتا چلا جائے. ایک عالم دین کسی جگہ پر درس دے رہے تھے، بڑا جم غفیر ہے، ان کے پاس بڑے شاگرد ہیں. ایک دن جلدی پہنچ گئے، دیکھا کہ ایک استاد 3 شاگردوں کو لے کے بیٹھا ہے. کہا چلو تھوڑی دیر میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، سن لیتا ہوں یہ کیا بول رہے ہیں. جب وہاں پر جا کے بیٹھے تو حیران ہو گئے، بھائی یہ تو بہت ہی پڑھے لکھے ہیں. دوسرے دن جب آئے تو شاگرد حیران ہو گئے کہ وہ ان کے شاگردوں میں بیٹھے ہوئے وہیں پر. کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا بھائی آج کے بعد میں درس نہیں دیتا، یہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے، میں تو ان کے پاس جا کر بیٹھ رہا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے، تم نے جہاں جانا ہے چلے جاؤ. اتنا بڑا دل اپنے اندر رکھیے عزیزوں. دین کے سلسلے میں جب انسان کوشش کرے گا، تواضع سے کام لے گا، پروردگار متعال اسے عزت عطا کرے گا. چاہتے ہیں اس شب قدر میں حسین کی دکھیاری بیٹی میرے اور آپ سے راضی ہو جائے عزیزوں، تو اس شب قدر کو اچھا گزاریے. تھوڑا سا وقت غور و فکر کے لیے نکالیں، دین کی کسی کجی کو سمجھنے کے لیے، دین کے کسی مسئلے کو، اپنی معرفت کو بڑھانے کے لیے. عبادت میں، دعا میں، قرآن کریم کی تلاوت میں انشاءاللہ پروردگار متعال کسی کو بھی محروم نہیں فرمائے گا. ہمیشہ رب کی نسبت سے امیدوار رہیں، پروردگار متعال ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہیں فرمائے گا انشاءاللہ. اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان توسل کرے اہل بیت علیہ الصلوۃ سے کہ وہ اس سلسلے میں میرے اور آپ کی امداد فرمائے. اس بیٹی کو رب کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دینا چاہتا ہوں اپنے مولا آقا کی، جو اپنے بابا کے لیے دل کا چین ہے، دل کا سکون ہے. معتبر مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ شام کا زندان ہے اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ایک خواب دیکھتی ہیں. کیا دیکھا خواب میں عزیزو؟ آسمان سے کچھ نورانی سواریاں ہیں جو زمین پر آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ملک ہے، نوکر ہیں، خادم ہیں. ایک خادم آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا جناب سکینہ سے، میں آپ کے جد کا خادم ہوں اور آپ کی جد کی جانب سے آپ کو سلام پہنچا رہا ہوں. کہ یہ کون ہستیاں ہیں جو آسمان سے آ رہی ہیں؟ کہ یہ جناب آدم ابو البشر ہے، یہ جناب ابراہیم ہے، یہ جناب موسیٰ ہے، جناب عیسیٰ ہے. یہ بھی فرماتی ہے میری نگاہ ایک شخصیت پر پڑی جنہوں نے اپنے محاسن اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے. چلتے چلتے کبھی بیٹھ جاتے تھے پھر چلتے تھے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہی آپ کے جد اللہ کے رسول ہیں. میں نے سوال کیا سب کے سب کہاں جا رہے ہیں؟ آج شب جمعہ ہے عزیزوں، شب زیارت ہے، کائنات کی افضل ترین ہستیاں سرزمین کربلا پہنچ رہی ہیں. میں نے پوچھا یہ سب کے سب کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے جواب ملا یہ سب کے سب اپنے حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں، سر حسین کی زیارت کو آ رہے ہیں سرزمین شام.
بی بی کہتی ہیں میں نے چاہا آگے بڑھ کر تڑپ کے نانا کی خدمت میں، جد کی خدمت میں مرثیہ پڑھوں، ایسے میں آسمان سے کچھ نورانی ہودجوں کو زمین پر آتے دیکھا جن میں کچھ پاک دامن بیبیاں بیٹھی ہوئی۔ میں نے سوال کیا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ جناب حوا ہے، یہ جناب آسیہ ہے، یہ جناب مریم ہے، یہ جناب خدیجہ ہیں۔ ایک آخری معظمہ پر جناب سکینہ فرماتی ہے میری نگاہ پڑی، جن کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھے ہوئے تھے، چند قدم نہیں چلتی تھی کہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ میں نے سوال کیا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ آپ کی جدہ فاطمہ زہرا ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں آگے بڑھ کر بیان کرنا شروع کیا۔ 4 جملے فقط اپنی دادی کی خدمت میں پیش کیے، بیان کرنا شروع کیا۔ فرمایا یا امتا جہدوا واللہ حقنا، دادی زہرا ہمارے حق کا انکار کیا گیا، بددوا واللہ شملنا، دادی ہماری جمعیت کو پراکندہ کر دیا گیا، استباہ واللہ حریمنا، دادی ہماری حد کے حرمت کی گئی، رسول زادیاں علی زادیاں کبھی بازار کبھی دربار، دادی ہماری حد کی حرمت کی گئی۔ 4تھا جملہ زبان پر جناب سکینہ کے آیا، فرمایا دادی قتلوا واللہ الحسین ابانا، دادی میرا بابا حسین مارا گیا، دادی میرا بابا حسین مارا گیا۔ یہ وہ موقع تھا جناب زہرا کی آواز بلند ہوئی، کفی صوتک یا سکینہ، بیٹا سکینہ رک جا، قد قرحتک بدی، تو نے میرے جگر کو جلا دیا، زخمی کر دیا، قد قطعت نیات قلبی، تو نے میرے دل کی رگوں کو کاٹ دیا، دیکھیے تیرے بابا کا کرتا، خوب بھرا کرتا زہرا کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ اسی عالم میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مومنین مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے، ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں ہے قبول و مقبول فرما۔ اے میرے پروردگار عزیز و شب قدر کی اہم ترین دعا، دین کی حقانیت، دین کی بلندی میرے اور آپ کی نگاہوں میں عیاں ہو جائے، آشکار ہو جائے، یہ معرفت عزیزو میرے اور آپ کے دل میں آ جائے۔ پروردگار اے میرے مولا، تجھے سید الشہداء کے خوب ہرے کرتے کا واسطہ اس شب قدر میں جو تیری پاکیزہ حجتوں کو اولیاء کو تو نصیب فرما رہا ہے، ہم سب کے شامل حال فرما۔ دین کی نسبت سے غیرت، دین کی نسبت سے محبت، دین کی نسبت سے درد بھرا دل ہمیں عطا فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما۔ جو مومنین اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جناب علی اکبر جناب سکینہ کی مانند صالح اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد کا عظیم سرمایہ عطا کی، اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے پروردگار جو بیمار ہیں خصوصیت سے التماس دعا کے لیے، کہ ہم سب بھی بیمار ہیں پروردگار، اس شب قدر میں ہم سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام مراجع اعظام رہبران اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہے ہیں عزیزو، بعض اوقات یہی دعائیں رسمی ہو جاتی ہیں، پڑھنے والا بھی پڑھتا چلا جاتا ہے، الہی آمین کہنے والا الہی آمین کہہ دیتا ہے۔ آج مجھے ایک مومن ملا، یہ دعا ہر وقت پڑھتا ہو عزیزو، لیکن کہاں انسان اس کرب کو احساس کر سکتا ہے کہ جو کوئی مومن کر رہا ہوتا ہے۔ کہنے لگا میرا رشتہ دار 2 سال سے عزیزو صرف اور صرف دین کی محبت میں
اسیری کی زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی جواب بھی نہیں دیا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں عزیزو. ہم بول تو لیتے ہیں، خصوصیت سے ایسے مومنین کے لیے دعائیں کریں. کتنی مائیں اپنے بیٹوں کا، کتنی اولادیں اپنے باپ کا، کس طرح سے عزیزو ایک ایک دن کٹتا ہے. مجھے آپ کو احساس بھی نہیں ہے. پروردگار جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہا ہے، قید و بند کی صحبتوں سے نجات عطا فرما. اے پروردگار جسے تیری محبت میں درجہ شہادت نصیب ہوا، ان کے درجات عالی اور بلند فرما. اے پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، شب قدر کا واسطہ ہے پروردگار. تجھے کربلا والوں کی مصیبت کا واسطہ، زندگی نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، مرنا تو ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ مولا آقا کی راہ میں جو کچھ تو نے ہمیں دنیا میں عطا کیا ہے، سب کچھ زمانے کے امام کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما. اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی، مخصوصاً سرزمین کربلا کی بامعرفت طریقے سے زیارت عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان مسلمان ہے، در کرار کے چاہنے والے حسین کے ماتمدار آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو دشمن سے برسر پیکار، دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما. اے میرے پروردگار دشمن اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت، وگرنہ اسی لمحے اسی موقع نیست و نابود فرما. قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا مومنین اکرام. ابھی انشاءاللہ تعالی اس امام بارگاہ میں 11:15 بجے اعمال شب قدر شروع کر دیے جائیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ وقت تشریف لے آئیے. یا حسین حسین یا 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 حسین کہہ رہی ہے تیری خرو جی یا حسین 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 جی واہ سنا جی کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی
پردیس میں رلاؤ جی اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا گوشوارے میں خود اتارتی ہوں تم تماچے مجھے لگاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا گوشوارے میں خود اتارتی ہوں تم تماچے مجھے لگاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا گوشوارے میں خود اتارتی ہوں تم تماچے مجھے لگاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا مار ڈالا ہے میرے بابا کو ان کے لاشیں تو میں سنبھالوں گی اپنے نظر سے زخمی ہاتھوں سے پھر ان کے سبھی نکالوں گی چھوڑ جاؤ یہی سکینہ کو تم مسیرہ اسے بناؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا مار ڈالا ہے میرے بابا کو ان کے لاشیں تو میں سنبھالوں گی اپنے نظر سے زخمی ہاتھوں سے پھر ان کے سبھی نکالوں گی چھوڑ جاؤ یہی سکینہ کو تم مسیرہ اسے بناؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا گوشوارے میں خود اتارتی ہوں تم تماچے مجھے لگاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا گوشوارے میں خود اتارتی ہوں تم تماچے مجھے لگاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا میں بہن ہوں صغیر اصغر کی مجھ کو چھوٹی بطول کہتے ہیں میرے کانوں سے خون جاری ہے دیکھ آنسو بھی میرے بہتے ہیں 3 دن سے بہت پیاسی ہوں اور پانی مجھے پلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا
پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا میں بہن ہوں صغیر اصغر کی مجھ کو چھوٹی بطول کہتے ہیں میرے کانوں سے خون جاری ہے دیکھ آنسو بھی میرے بہتے ہیں تین دن سے بہت پیاسی ہوں تھوڑا پانی مجھے پلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا گوشوارے میں خود اتارتی ہوں تم تماچے مجھے لگاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا جی مجھ کو سجا مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا مجھ کو سجاد ڈھونڈتے ہوں گے میری پھپھیاں تڑپ رہی ہوں گی بیٹھ کر راکھ پر وہ موٹے چپ کے سسک رہی ہوں گی میں نے اپنوں کے پاس جانا ہے للہ ان سے مجھے ملاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا بولو جی پھر سے مجھ کو کی لاڈلی مجھ کو سجا میں رلاؤ نا مجھ کو سجاد ڈھونڈتے ہوں گے میری پھپھیاں تڑپ رہی ہوں گی بیٹھ کر راکھ پر وہ موٹی چپ کے سسک رہی ہوں گی میں نے اپنوں کے پاس جانا ہے للہ ان سے مجھے ملاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا جی اپنے بابا رحم شیر خدا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا رحم شیر خدا کی پوتی پر تجھ کو شمرے نہیں آتا بھوک ہے پیاس ہے نکات ہے مجھ سے پیدل چلا نہیں جاتا سانس لینے تو تھوڑی دیر ذرا تازیانے مجھے لگاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں پردیس میں رلاؤ نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الرسین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین، الصلاۃ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا علیک علی فی التحیت والثناء، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم، الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجب ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا بائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا محمد وآل محمد صلوات